دیکھا کہ یہ اب کسی طرح باز آنا نہیں چاہتے، میرا خون پی کر کے ہی انہیں سکون ملے گا، تو آپ نے پھر اپنی تلوار لہرائی، جو سامنے آتا تھا اسے کاٹتے چلے گئے، جو جس طرح سے آتا تھا اسے قتل کرتے گئے۔ حسین ابن علی اتنی مرتبہ خیمے کی طرف آتے تھے اور اپنی بیویوں کو دیکھتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت قریب آیا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اندازہ کرے وہ 56 سال کی بڑھاپے کی عمر ہے، جو 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن سے بھوک کی شدت الگ ہے، اور پھر جو جوانوں کی لاشیں اٹھایا وہ الگ مسئلہ ہے۔ میاں 2-4 اینٹیں اٹھاؤ تو تمہارے کندھے دکھنے لگ جائیں گے، 2-4 پتھر اٹھاؤ تو تمہارے ہاتھ میں ورم آ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا اور تنہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 نہیں تقریباً 40 لاشیں اٹھائی دن بھر میں، 40 سے زیادہ لاشیں اٹھائی، بچوں کی الگ، جوانوں کی الگ، بوڑھوں کی الگ۔ ان لاشوں کو اٹھا کر کے وہ بوڑھا جسم کا کمزور نہیں ہوا ہوگا، پیاس الگ ہے، بھوک الگ ہے، بیویوں کا رونا الگ ہے، انہیں بے بسی پر چھوڑ کر آنا یہ غم الگ ہے۔ ہم تو بے حال ہو جائیں گے، ہم تو غموں سے مر جائیں گے، اسی لیے صبر حسین پر میں سمجھتا ہوں دنیا کے کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا، اس استقامت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حسین ابن علی دوپہر کے وقت مولا حسین کربلا کے میدان میں گر گئے، تنہا علی کا لال خاروں میں گر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا۔ اب حسین ابن علی کے متعلق جو میں نے شروع میں کہا تھا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت درمیان اہل بیت رسول اللہ کے شہزادے نے پھر للکارا، لوگوں کو للکارتے رہے اور قتل کا یہ بازار گرم تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا حسین نے تنہا 50 لوگوں کو مار دیا، تم تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے، تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت میں یہ بھی بتا دوں میرے عزیزوں، اس حالت میں بھی حسین ابن علی نے سخاوت کا دریا نہیں روکا تھا۔ آپ کی شان یہ تھی کہ عبداللہ نام کا ایک شخص کوفہ کا رہنے والا، وہ اس وقت کوفہ میں نہیں تھا جب یہ مارکے سر ہوئے تھے، وہ 6 مہینے کہیں تجارت پر گیا تھا، واپس آیا تو اس نے کوفہ میں دیکھا پورا بازار خالی ہے، گھر خالی ہے، اپنی بیٹیوں سے پوچھا کیا ہو گیا، کوفہ میں سب دکانیں بند ہیں، سب گھر میں تالے لگے ہوئے۔ اس کی بیٹی نے کہا سنا ہے حاکم وقت کے خلاف کسی شخص نے بغاوت کی ہے اور اس باغی کا سر کچلنے کے لیے پورے کوفہ والے گئے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کون سا باغی ہے، کس نے بغاوت کی، اور پھر اس کی بیٹیوں نے کہا ابا جان آپ بھی گھر میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے اگر کوفہ میں کسی گھر میں کوئی جوان باقی رہا اور کربلا نہیں گیا تو ہم اس کو تلوار سے چھلنی کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو عبداللہ کہتا ہے مجھے ڈر تھا، میری جان کا بھی خوف تھا کہ اگر یہاں رہتے ہوئے پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں اس باغی کے خلاف۔